السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 50 میں آج حاضر ہوں۔ جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ کسی عالم کی آمد پر اس کے استقبال میں کھڑا ہونا اور نعرہ لگانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اہل علم و فضل، صاحب فر و تقوی، دین کے مقتدا و رہنما، اور جو کوئی بھی عظیم المرتبت شخصیت ہو، اس کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہونا خیر مقدم و مرحبا بکم اور تہنیتی کلمات کہنا شرعاً درست ہی نہیں بلکہ امر مستحسن ہے۔ البتہ ایسا نعرہ لگانا جس سے خلاف شرع امر کی تائید و تاکید ہوتی ہو جائز نہیں ہے، اور جن نعروں میں خلاف شرع امر کی تائید نہ ہو، تاکید نہ ہو، اور نہ اس سے خلاف شرع امر مقصود ہو تو ان کا لگانا جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کا دور ایڈورٹائز اور اشتہار کا ہے، اور ہر شعبے کے لوگ، خواہ سیاست والے ہوں یا تجارت والے ہوں یا زراعت والے ہوں یا صنعت و حرفت والے ہوں یا انسانی خدمات کے ادارے ہوں یا تعلیمی شعبے ہوں، سبھی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اشتہار لگاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اشتہار میں تھوڑا مبالغہ ہی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حکم شرعی واضح فرما دیں۔ جواب یہ ہے کہ اعلان و تشہیر میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ مقاصد شرع کے خلاف نہ ہو، ورنہ وہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ خلاف حقیقت نہ ہو، ورنہ غرر ہے، دھوکہ ہے، جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو یا کسی بھی دینی کتاب کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، کچھ لوگ آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ تبرکاً یا تعظیماً قرآن مجید کو بوسہ دینا اور بوسہ لے کر آنکھوں اور ماتھے سے، پیشانی سے لگانا شرعاً درست ہے، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی منقول ہے۔ جیسا کہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو ہر صبح کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور اس کو بوسہ دیتے تھے، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نقل کیا ہے کہ وہ بھی قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر لگاتے تھے اور اپنے چہرے سے اس کو مس کرتے تھے، بوسہ لیتے تھے۔ بعض لوگ، ایک سوال یہ ہے، چوتھا سوال یہ آیا ہے کہ بعض لوگ اپنے دروازے پر ایسا ڈور بیل لگاتے ہیں جس میں بٹن دبانے پر اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ اس طرح کا ڈور بیل لگانا گھر میں یا آفس میں جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کا ڈور بیل لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ اکبر کے بابرکت اور باعظمت الفاظ کا کسی کو اپنے آنے کی اطلاع و خبر دینا یا کسی کو بلانے کے لیے استعمال کرنا لازم آتا ہے، جو ناجائز ہے، اور اس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی توہین بھی لازم آتی ہے۔ پانچواں سوال یہ آیا ہے، ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ رخصت کرتے وقت کسی کو یا فون پر بات ختم کرتے وقت خدا حافظ اکثر لوگ کہتے ہیں، خدا حافظ، اس کا حکم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خدا حافظ کہنا فی نفس ہی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن مسنون اور افضل طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم یا استودع اللہ دینک، یا جو دعائیں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں وہ پڑھی جائیں۔ اسی ضمن میں ایک سوال یہ بھی پیدا کیا ہے کہ گھر سے جاتے وقت والدین کا اپنے بچوں کو ہاتھ کے اشارے سے ٹاٹا،
بائی بائی کہنا، یا صبح کے وقت میں گڈ مارننگ، یا دوپہر کے وقت میں گڈ آفٹرنون، یا رات کے وقت میں گڈ نائٹ وغیرہ کے الفاظ کہنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں خلاف سنت ہیں، اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مسلم معاشرے میں اس طرح کے اصطلاحات کا استعمال کرنا اور اس کی عادت بنانا درست نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ گھر سے باہر نکلتے وقت اور داخل ہوتے وقت السلام علیکم یستودع اللہ دینک و امانتک و آخر عملک جیسے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، جس کی ہمیں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ صرف انگلیوں اور ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرنا کیسا ہے؟ یعنی صرف ہاتھ اٹھا دیا جاتا ہے اور زبان سے کچھ نہیں بولتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سلام کرنے کے وقت صرف ہاتھ یا ہتھیلی کے اشارے سے سلام کا تلفظ کیے بغیر سلام کرنا شرعاً جائز نہیں، اور اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں، کیونکہ صرف انگلیوں کے اشارے سے سلام کرنا یہود کا طریقہ ہے، اور صرف ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرنا نصارہ کا طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی عذر ہو یا کسی وجہ سے سلام کی آواز وہاں تک پہنچنا مشکل ہو تو اشارہ کے ساتھ تلفظ سلام کے ساتھ اشارہ کر کے، یعنی سلام کے الفاظ کی ادائیگی بھی ہو اور اشارہ بھی ہو تو جائز ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس اختتام تک پہنچتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔